بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مفسدات کا بیان چل رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر اگر سورج نکل آیا، اتنی دیر کر دی کہ نماز ختم ہونے سے پہلے سورج طلوع ہو گیا، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب سب کے ذمے وہ قضا ہوگی اور 15 منٹ کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہوگا اس کے بعد اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ فجر کا مستحب وقت جو ہے، اتنا علماء نے حدیث کو سامنے رکھ کر فقہاء حنفیہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت سے، یعنی جماعت جب کھڑی ہو، مثال کے طور پر 4:35 پر جماعت ہے تو جماعت سے طلوع کے وقت تک آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے۔ پھر جیسے آدھے گھنٹے سے کم 25 منٹ کے قریب آئے پھر 5 منٹ بڑھا دے یا گھٹا دے، پھر تاکہ آدھے گھنٹے کا فاصلہ، یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد بھی اتنا وقت ہو کہ اسی طرح سنت کی رات کے مطابق ایک اور نماز پڑھی جا سکے۔ ہو سکتا ہے نماز کسی وجہ سے فاسد ہو جائے، نماز کا کوئی مسئلہ بن جائے اور نماز ٹوٹ گئی تو دوبارہ اسی ترتیب کے اوپر دوبارہ سنت کے مطابق نماز پڑھی جا سکے، تو یہ مستحب وقت ہے۔ اب اس کو اتنا دیر کر دینا، اتنا لیٹ پڑھنا کہ نماز سورج اگر اس میں طلوع ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے زوال سے پہلے پہلے، اشراق کے وقت جب شروع ہو گیا اس وقت سے لے کر جب تک فجر کا وقت رہا تو اس میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ فجر کا وقت ختم ہوگا، اشراق کا شروع ہوگا، اس سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے پہلے اگر عید کی نماز کو اتنا مؤخر کیا گیا کہ اس کی وجہ سے نماز کے درمیان یا نماز کے ختم ہونے سے پہلے پہلے زوال کا وقت شروع ہو گیا تو عید کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے موقع پر عید الاضحیٰ کے اندر تو مسئلہ واضح ہے کہ کوئی ایسی پریشانی بن گئی یا موسم اتنا سخت خراب ہے کہ نکلنا گھروں سے ناممکن ہو گیا، یعنی کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے، جو عذر ایسا ہو جس کی وجہ سے تمام شہر کے لیے عید کی نماز ادا کرنا مشکل ہو جائے یا ناممکن ہو جائے تو اس کو دوسرے دن پر مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ تو البتہ عید الفطر کی نماز کے اندر یہ بات مسئلہ ہے کہ اس کے اندر اسی دن کوشش کرے کہ جب تک ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو پھر اس کی ایک دن کی گنجائش تو دی جا سکتی ہے، وگرنہ تو عید الفطر ایک ہی دن کی ہوتی ہے۔ لیکن عذر ایسا آ گیا جو عمومی طور پر عذر ہو، یعنی نہ مسجدوں میں پڑھی جا سکتی ہے نہ کبھی عیدگاہ کے اندر پڑھی، ایسا عذر عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے، یعنی جس میں سب کو روک دیا جائے۔ کوئی بندہ گھر سے نہ نکل، یہ عموماً ہوتا ہے جنگ کی حالات میں دشمن نے حملہ کر دیا یا باہر سے آپ بندے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، نکلنے کوئی نہیں دے رہا، تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کو دوسرے دن تک، اگر دوسرے دن بھی موقع نہ ملے تو پھر عید کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کو تیسرے دن پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں، اسی طرح جمعے کی نماز کے بارے میں کہ جمعے کی نماز اتنا لیٹ کرنا کہ اس کے اندر عصر کا وقت شروع ہو جائے، ظاہری بات ہے اب اتنا دیر کرنا کہ عصر کا وقت درمیان میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی جمعے کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے یہ بات، اور اسی طرح ایک مسئلہ ابھی جو نماز کے متعلق سجدہ صاحب کے متعلق، یہ بھی پہلے بھی شاید بتایا جا چکا ہے، صرف یاد دہانی کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اگر امام بھول جائے اور سجدہ صاحب کرے تو جس بندے کی نماز کی رکعتیں رہتی ہوں، ایک رکعت رہتی ہے، 2 رکعت، یعنی جس نے ابھی امام اپنی رکعت بقایا ادا کرنی ہے، وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، سجدہ صاحب کرے گا، دونوں سجدے صاحب کے کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر اسے یاد تھا کہ میری نماز باقی ہے اور اس کو یاد ہوتے ہوئے اور پتہ بھی تھا کہ نماز میں نے پڑھنی ہے، اس کے باوجود اس نے امام کے ساتھ سجدہ صاحب کا سلام پھیر دیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ کھڑے ہو کر فوراً امام کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا۔ البتہ اگر بھولے سے پھیر دیا یا مسئلہ یاد نہیں تھا، پتہ نہیں تھا اور اسی مقتدیوں کو دیکھے دیکھے پھیر دیا، بعد میں پتہ چلا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ مقتدیوں کے برس سے کوئی سجدہ صاحب لازم آتا ہے۔ یہ مسئلہ صورت اس وقت ہے جب یاد ہو اور پھر یاد ہوتے ہوئے پھیر دے تو تب ٹوٹتی ہے، لہذا اس کے لیے مسبوق کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ سلام پھیرے، وہ صرف سجدہ کرے گا۔ نمازی جو ہے جو شروع سے شامل ہوا ہے وہ سلام بھی پھیرے گا اور سجدہ صاحب بھی ساتھ کرے گا، تاکہ اس کے لیے تو امام کی مطابقت لازم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ دینی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ
المدثر مکی صورت ہے، 2 رکوعات 56 آیات پر مشتمل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نکر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ المزمل اور المدثر مضمون کے اعتبار سے تقریباً ملتی جلتی صورتیں ہیں۔ المزمل کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے ساتھ آخر کے اندر فرمایا قیامت کے احوال کو ذکر کرنے کے بعد کہ نماز کی پڑھیے، تہجد کی عبادت جو فرض تھی وہ ساقط ہو گئی، حکم منسوخ ہو گیا، زکوٰۃ دیجیے اور اللہ کو قرض حسنہ دیجیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہاں سے اس صورت کے اندر بھی خاص طور پر ایک خاص کافر اور عمومی طور پر مشرکین اور کافرین جو اسلام اور قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ان کو بتلایا گیا کہ وہ مال اور اولاد کی کثرت کے اوپر دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم جو تکذیب کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہم بچ جائیں گے۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہارا انجام اور تمہارا حشر دنیا کے اندر بھی بربادی ہے اور آخرت کے اندر بھی بربادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کی اظہار آسانیوں پر، ان کی تکلیفوں پر، یہ جو آپ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر صبر کیجئے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ المزمل اور المدثر معنی کے لحاظ سے ایک ہی معنی ہے۔ مزمل کا معنی بھی ہے کملی لپیٹ کر اور لپیٹنے والے، چادر اوڑھنے والے۔ المدثر کا معنی بھی یہی ہے۔ اس کی یہ وہ پہلی صورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی صورت مکمل اتاری گئی۔ پہلی وہی تو اتری تھی نا، سورہ علق کی صرف 5 آیتیں اتری تھی، پوری صورت نہیں اتری تھی۔ اقرا بسم ربک الذی سے شروع ہو کر 5 آیتیں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد درمیان میں فترت وحی کا زمانہ آیا۔ فترت وحی کی میں بتا چکا ہوں کسے کہتے ہیں، وہ زمانہ، وہ عرصہ جس میں وحی رکی رہی اور کوئی وحی نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا کہ اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں مکہ کی گلیوں میں چلا کرتا، چلتا چلتا یہاں تک کہ مکہ سے بھی باہر نکل جایا کرتا تھا۔ عجیب قسم کی بے چینی تھی مجھے، کیونکہ ایک وحی آ چکی تھی، اب درمیان میں وحی رک گئی ہے، اب ملاقات نہیں ہو رہی، اب کوئی اور حکم نہیں آ رہا، اور عجیب سی گھبراہٹ ہے، عجیب سی بے چینی ہے۔ اسی بے چینیوں کے اندر میں پھر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک آواز آئی مکہ کی گلیوں میں، تو میں نے ارد گرد دیکھا، آواز مجھے نظر کوئی چیز نہ آئی، تو پھر یوں میں نے اوپر آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا کے اندر میرے اوپر وہی لے کر اترا تھا، وہ زمین و آسمان کے درمیان یوں بیٹھا ہوا ہے۔ جبریل امین تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی حالت میں دیدار ہوا جبریل۔ پھر جبریل امین کو دیکھا نا، باوجود پیغمبر ہیں، بڑی طاقت ہے، لیکن انسان ہیں، بشر ہیں، تو پیغمبر کی اس حضرت جبریل امین کی اس آیت کتاب نہ لا سکے، کب کپی تاری ہوگی، سردی لگنے لگی۔ پھر آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر فرماتے ہیں، دسرونی دسرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کو یاد کرتے نا، بڑے غمگین ہو جایا کرتے، فرماتے میرے دکھ کی اور سکھ کی ساتھی تھی، سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا، اپنا مال، اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا، اور فرمایا کہ حضرت خدیجہ نے جتنی میری خدمت کی ہے، بڑی محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کی زندگی کے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی، ان کی وفات کے بعد یہ سارے نکاح ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں۔ بڑی رفاقت تھی، بڑا ساتھ دیا،
پہلی وحی کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی. صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک مائی بوڑھی عورت آ گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اس کی بڑی دیر تک بات سنی. تو ہم نے کہا اس بوڑھی مائی کی کیا کیفیت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی اور یہ اس کے وقت آیا کرتی تھی. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی آتا نا کوئی مال تو فرماتے عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر یہ ضرور دینا ہے, نسبت کی وجہ سے, تاکہ چونکہ وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی نا مجھے بھی یہ بات نا دل میں آنے لگتی, تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ اب ہم موجود ہیں, اتنی آپ کی بیویاں موجود ہیں, اس کے باوجود آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور میں عائشہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں کچھ نہ کہو, حضرت خدیجہ کے ساتھ جو تعلق ہے, جو انہوں نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے, وہ ایک بڑا عرصہ ہے. اور قدرتی طور پر ساری اولاد بھی انہی سے تھی تو محبت بھی بہت زیادہ تھی. تو ان کے سال جس سال ان کا انتقال ہوا اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. تو عام الحزن, غم کا سال قرار دے دیا گیا سن 10 نبوی کو کہ یہ وہ سال ہے, یعنی غمگین جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا غم آیا تھا. حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئی اور چچا ابو طالب غم گسار تھے, وہ بھی وفات پا گئے. تو لہٰذا یہ وہ واقعہ ہے. یا ایھا المدثر, اس موقع پہ سورۃ المدثر اتاری گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات اتاری گئی. پھر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہ خطاب کیا, یا ایھا المدثر, اے چادر لے کر سونے والے یا چادر اوڑھنے والے, دونوں معنی ہیں. کم, کھڑے ہو جائیے. پیچھے کیا حکم تھا؟ قم اللیل, کھڑے ہو جائیے رات کو, الا قلیلا, مگر تھوڑا عرصہ رات کا حصہ اتار کھڑے ہوئیے, تہجد پڑھیے. اب کیا حکم ہو رہا ہے؟ یہ پہلی وحی ہے اس سورہ علق کے بعد. قم, کھڑے ہو جائیے, فانذر, لوگوں کو ڈرائیے, لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. نبی کیا ہوتا ہے؟ نذیر ہوتا ہے. انی نذیر, میں ڈرانے والا ہوں. کھلا کھلا بار بار قرآن میں آتا ہے. بھائی میں کوئی عالم الغیب ہوں؟ میں کوئی یہ بتلانے آیا ہوں کہ قیامت کس دن واقع ہوگی؟ تو پھر آپ کا منصب کیا ہے؟ میرا منصب یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں. تمام نبی نذیر بھی تھے, بشیر بھی تھے. بشیر خوشخبری دیتے تھے نیک لوگوں کو, نذیر ڈراتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کھڑے ہو کر لوگوں کو شرک کے اندر ڈوبا ہوا پایا نا, تو اللہ نے کہا کہ اب کھڑے ہوئیے اور اب ان لوگوں کو توحید کا مسئلہ سنائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اس کا معنی ساتھ لگ گیا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیجئے, کبریائی بیان کیجئے, اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کیجئے. اور اس سے بڑھ کر عظمت اور کبریائی کیا ہو سکتی ہے کہ مکہ کے اس دور کے اندر, عرب کی اس حالت کے اندر جب ہر بندے نے اپنا اپنا معبود اپنے جیب میں ڈالا ہوا تھا, ستو کے معبود بنا لیے, بھوک لگی ستو کو گھول کر پی جا کر, پھر بنا لیا. عقل, یہ مشرک جو ہوتا ہے نا, مشرک مفسرین لکھتے ہیں جب بندہ شرک کرنے لگتا ہے نا, شرک, عقل چلی جاتی ہے, بے وقوف ہو جاتا ہے انسان, عقل پر پردے آ جاتے ہیں, دیوس بن جاتا ہے, بے غیرت ہو جاتا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں. تو لہٰذا اب یہ کیسا معاشرہ ہے, کیسے لوگ ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. قرآن وقت تو کہتا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اپنے ہاتھ سے ایک چیز کو بناتے ہو, پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہو, بھوک لگتی ہے پھر اس کو پی جاتے ہو. یہ کیسا معبود ہے؟ تو یہ تو عقلاً بھی خلاف ہے. لہٰذا میرے محبوب پیغمبر کھڑے ہوئے, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے پروردگار کی عظمت کا ڈنکا بجائیے, اپنے رب کی توحید کا اعلان کیجئے, اور اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے, اور شرک کی اللہ کبھی اجازت نہیں دے گا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, پس پاک کیجئے اپنے نفس کو. فطاہر وثیابک لفظی معنی ہوتا ہے کپڑے, یعنی اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے. ایک لفظی معنی مفسرین نے یہاں پر بڑے معنی کیے. اپنے دل کو پاک رکھیے, اپنے نفس کو پاک رکھیے, اپنے بدن کو پاک رکھیے. تو یہاں لفظی معنی وثیابک فطاہر, تو کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کوئی ناپاک ہوتے تھے؟ نہیں, یہ ایک حکم سنایا گیا تعدیبی طور پر, دراصل مقصود امت کو سنانا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اب آپ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرنے لگے ہیں، ابھی نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی، لہٰذا اب طبی طور پر جو چیزیں اللہ کو پسند ہے نا، فرمایا اللہ رب العزت پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو بڑے الطہور نصف الایمان، حضور نے فرمایا صفائی تو آدھا ایمان ہے، صفائی سے آپ کو بڑی محبت تھی اور گندگی سے بڑی نفرت تھی، فرمایا گندگی سے بچا کرو، یہ تو مسلمان کا شعار ہے، طبی چیز ہے۔ تو فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، تو جب کپڑے پاک رکھنے ہیں تو بدن بالطریق اولا پاک، یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تکبیر بھی صرف نماز کے ساتھ، اس سے علماء نے تکبیر تحریمہ کو فرض بھی قرار دیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی تکبیر کبریائی بیان کیجئے، اللہ اکبر کہیے، نماز کی ابتدائی تکبیر تو فرض ہو گئی، ویسے اس کی پاکیزگی کا اعلان بھی کیجئے۔ نماز کے علاوہ اب کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جو کپڑے پاک نہیں ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، جو کپڑے، بھائی ایک ہے کپڑا گندا ہونا، میلا ہونا، میل کچیل ہے، مٹی لگ گئی ہے، داغ لگے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، اگر وقتی طور پر جماعت، ویسے تو صفائی بڑی میں نے بتا دیا اس کا بڑی اہمیت ہے، لیکن اب جماعت اس وجہ سے نہ چھوڑے، کپڑے صرف داغ دبا ہے پاک ہیں تو اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب، صرف نماز سے بچنے کے لیے کہہ دینا کپڑے نہ پاک ہیں جی، محفل میں 4 بندے اٹھ کے آ رہے ہیں، 3 بیٹھے ہیں، بھئی آ جاؤ آپ بھی ساتھ آ جاؤ نماز پڑھ لو، یہی بہانہ ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو فرمایا اس حالت میں اگر موت آ جائے تو کس حال میں حشر ہوگا انسان کا، جس حالت پہ بندہ مرتا ہے حدیث میں آتا ہے اسی حالت پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جس کیفیت پر مرے گا، جس مجلس میں مرے گا۔ تو لہذا خاتمہ بالایمان بڑی ضروری چیز ہے، تو اپنے آپ کو پاک رکھیے، اپنے آپ، اس لیے تو زیر ناف زیر بغل بالوں کی صفائی کے لیے مستحب حکم ہے، ہر ہفتے کرو، ہر ہفتے نہیں تو کم از کم 15 دن کے بعد لازمی کرو، 40 دن زیادہ نہ ہونے دو، تاکہ زندگی موت کا کیا پتہ کب موت آ جائے، تو لہٰذا اپنی پاکیزگی کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ تو اس میں پاکیزگی کا حکم دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑی ویسی پاکیزگی پسند تھی۔ اب کہا اپنے کپڑوں کو پاک کر لیا، اپنے بدن کو بھی پاک کریں گے تو آپ کرتے بھی ہیں، لیکن خاص طور پر وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ بتوں والی گندگی سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ رجز کہتے ہیں یہ بتوں کی اوثان، یہ بتوں کی جو سامنے تھا بنے ہوئے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، ایسے مقام پہ آپ نے نہیں جانا۔ نبی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، نبی حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا۔ اللہ کے پیغمبر سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نبی کی جانب گناہ کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ بتوں کے کیا قریب جانا، یعنی اس میں امت کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے بتوں کے قریب نہیں جانا۔ بتوں سے مراد میں بتوں کی تشریح کر چکا ہوں، یہ واد و سوا، یغوث، یعوق، یہ کون تھے بت نہیں تھے، دراصل تو من دون اللہ سے مراد وہ ہستیاں تھیں جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ عرب کا سب سے بڑا بت ہبل تھا جو بیت اللہ کے سامنے چھت پر رکھا ہوا تھا، جس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا ان کی گندگیوں سے بچنا ہے، کہ ان کے گندے عقائد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحابہ کرام کو، ان لوگوں کو ان شرک کی گندگیوں سے بچائیے، آپ بھی نکلے اس معاشرے کو پاک صاف کیجیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کوئی احسان اس نیت سے نہ کریں کہ زیادہ وصول کرنا ہو۔ وَلَا تَمْنُن، احسان مت کریں اس نیت سے، تَسْتَكْثِرُ، کہ اس سے نفع وصول کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے، یہ حکم فرض تھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے اگر کسی اپنی امتی پر احسان کرنا ہے تو آپ کا ایک درجہ بہت بلند ہے، آپ نبی ہیں، اس نیت سے نہیں کرنا کہ کسی کو کچھ مال دینا ہے تو وہ بڑھا کر دے گا، اور یہ حضور کی زندگی میں تو ہوا ہی نہیں ہے۔ حضور نے جب بھی خود قرض لیا تو بڑھا کر دیا ہے اپنے طور پر۔ میں یہ تعریف بتا چکا ہوں، اگر علاقے میں رواج ہو یا متعین شرط کے ساتھ نفع رکھا جائے تو وہ تو سود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں اور میں کہوں کہ 1,10,000 لوں گا تو سود ہے، یا ایک علاقے کے اندر رواج یہی ہے کہ اگر وہاں 1,00,000 دیا جائے تو 1,10,000 ہی دیا جانا پڑے گا، تب بھی سود ہے، چاہے شرط نہ لگائی جائے۔ ایک یہ کہ رواج شواج نہیں ہے، وہ شرط لگاؤ کہ تب ہے، آپ نے مجھ سے 1,00,000 لیا یا میں نے آپ سے لیا،
اور اب جب باری دینے کی آئی میں آپ کو 1 لاکھ کے بجائے 1,10,000 دے دیتا ہوں, 1,20,000 دے دیتا ہوں, بڑھا کر دے دیتا ہوں, صرف رقم میں نہیں کوئی اور بھی چیز. شرط لگائے بغیر تو یہ سود نہیں ہے, یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو یہ سنت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ بڑھا کر مال دیا کرتے تھے. یہاں اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جب کسی پر احسان کرنا اس نیت سے نہیں کرنا کہ وہ بھی کرے گا تو ٹھیک ہے, یہ مجھ سے اچھا سلوک رکھے گا, یہی تو ہے. نیکی کیا ہے؟ اور میں نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی تیرے ساتھ احسان کرے تو احسان کر, یہ تو بدلہ ہے. نیکی یہ ہے کہ اگلا تیرے ساتھ احسان نہ کرے تو پھر بھی احسان کر. اگلا تیرے ساتھ برا, اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہے اسلام کا حکم. اسلام کا حکم کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پھول کے ساتھ دیا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, معاف کر کے دیا, سب کچھ معاف کر دیا, کوئی بات نہیں, برائیاں کی, پتھر مارے, سب کچھ کیا, حضور نے معاف کر دیا. تو یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرمایا اس نیت سے احسان نہیں کرنا کہ اس کے اندر وہ مسئلہ بھی آ گیا. کون سا مسئلہ؟ کہ اب آپ لوگ اس نیت سے ہدیہ دیں کہ بھائی میں آج ہدیہ اس کے دوں گا تو یہ مجھے بڑھا کر ہدیہ دے گا. آج مسئلہ یہ بن چکا ہے, میں پہلے بھی اس کے اوپر وضاحت کر چکا ہوں. شادی کے اوپر کیا ہے, 500 لکھوا کے آئے تو اب 500 پہلے ڈائری دیکھی جائے گی کہ اس نے کتنا لکھوایا تھا. بھیا تو اس سے کم تو نہیں لکھوانا, اب اس سے زیادہ ہی لکھوانا پڑے گا. وہ اب جب آئے گا تو وہ 1000 لکھوائے گا. اب یہ کیا رہے, یہ نیت بھی یہی ہے. یہ ڈائری دیکھ کر جانا یہ جائز نہیں ہے کس نے کتنا لکھوایا ہے. اگر آپ اس نیت سے لے رہے ہیں پیسے کہ میں اس نیت سے دے کر آ رہا ہوں کہ کل مجھے 1000 دے گا, بڑھا کر دے گا, تو یہ حرام ہے اور سود ہے. ولیمہ جیسی سنت عبادت کو ہم نے کتنا مشکل کر دیا کہ کیا اس کو خاط کر. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 1 سالن بنا لیجئے لیکن فی سبیل اللہ رکھیں. یہ نیوتا کی رسم چھوڑ دیجئے بالکل, اس میں ہمیشہ تشبہ رہے گا. بچیے, جتنا ہو سکتا ہے بچیے. یہ سود کی قسم بنتی ہے, جتنا آپ بچ نہیں سکیں گے. آپ پھر جاتے ہو, پھر آپ کو کہا ڈیری. شادی کریں سنت کے مطابق کریں, شریعت نے کوئی 10 ڈشیں آپ کے اوپر لازم نہیں کی, چھوڑ دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو کھانا ضائع کم ہوگا, لوگوں کو بھی احساس ہوگا, اس کے اندر برکت ہوگی, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. تو فرمایا سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب اور فقراء بندوں کو طلب کیا گیا ہو. اب غریب فقراء نے تو آپ کو کچھ نہیں دینا, تو اس لیے یہ بالکل اس رسم کو مٹا دینا چاہیے. اس لیے فرمایا اس نیت سے نہیں. اسی طرح اب عیادت کتنا خوبصورت میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بیمار ہے بندہ, بیمار پرسی کے لیے گیا ہے, اب کیا ہے, اب کئی بندے اس وجہ سے ہم نہیں جاتے. اب کیا ہے کہ اب لازمی طور پر کوئی نہ کوئی چیز دینی ہے جی, پیسے دیں گے, نہیں دیں گے تو وہ ناراض. اگر وہ ناراض ہوتے تو وہ گناہ گار ہے, گناہ کوئی نہیں. آپ اس نیت سے جائیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت تھی. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلق ہے قریب اپنے طور پر اور کوئی نیت لینے کی وصول کرنے کی نہیں ہے, یار غریب بندہ ہے, اس کو بیماری کے اندر موجود ہے, اس کی مدد کے طور پر دے آتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, یا اس کو پھلوں کی فروٹ کی ضرورت ہے وہ دے دیتے ہیں بطور ہدیے کے, اور کوئی اور نیت نہیں, تو یہ سنت ہے, پھر یہ ثواب ہے. لیکن اس نیت سے دینا تو عبادات کو عبادات رکھا جائے, سنت کو سنت رکھا جائے, اس کو مشکل نہ بنایا جائے. تو یہ مشکل تب بنتا ہے جب یہ نیت رکھ کہ احسان ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگلا ہم پر احسان کرے, اگلا ہمیں بڑھا کر دے, تو یہ بالکل نیت نہیں رکھنے, وگرنہ جو سود بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ احسان کیجیے اللہ کی رضا کے لیے, کام کیجیے اللہ کی رضا کے لیے, مدد کیجیے اللہ کی رضا کے لیے. المنان نہ بنیے. المنان کون شخص ہے؟ المنان ان 3 اشخاص میں سے وہ بندہ ہے جس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کے ساتھ نہ کلام کرے گا نہ نظر کرے گا, اور جہنم کے اندر اٹھا کر ڈال دیا جائے گا. المنان. کون منان؟ وہ بندہ جو لوگوں پر احسان کر کے احسان جتلایا کرتا ہے. کسی کی مدد کر دی, آپ سارے محلے کو بتاتا ہے اس کی مدد میں نے کی ہے, تیرا احسان اٹھا کر اللہ تیرے منہ پر دے مارے گا, کل قیامت کے دن ڈال دے, جہنم کے اندر ڈالے گا. اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں, اللہ کی رضا کے لیے کسی کا پردہ فاش نہ کریں. جو دے دیا رب جانتا ہے کس کی نے اللہ کے لیے دیا ہے, 7 پردوں میں چھپ کر بھی دو, اللہ کو پتہ ہے, اور اعلانیہ جہاں پر ضرورت ہے وگرنہ مخفی صدقہ کرنا چاہیے. اب آگے چلیے جی. فرمایا والی ربی کا فصبر. یہ جب آپ مسئلہ سنائیں گے, مسئلہ توحید بیان کریں گے تو تکالیف آئیں گی, پریشانی آئیں گی, لیکن میرے محبوب پیغمبر والی ربی کا فصبر, اپنے پروردگار اپنے پالنہار کے لیے صبر کرتے رہیے. صبر کرنا ہے, بد دعا نہ کیجیے, ان کے بارے میں عذاب کی جلدی نہ متلائیے.
اور انتظار کیجئے، صبر کریں، اللہ کی مدد سے عامل حال ہوگی۔ اور یہ بھی تو ذہن میں رکھیے نا، یہ بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہ کافر لوگ کب تک آپ کو دل دکھائیں گے، آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہیں گے؟ پس جب پھونکا جائے گا سور کے اندر، سور میں کب پھونکا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے، تفسیر مدری کے اندر تفصیل ہے کہ اتنا بڑا سور حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس کا ایک سوراخ جس کے اوپر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے منہ رکھا ہوا ہے، یہ زمین و آسمان کی گولائی جتنا اس کا سوراخ ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب حضرت اسرافیل کتنے بڑے فرشتے ہوں گے جنہوں نے اس کے منہ کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کیفیت کو ذکر کیا کہ تم اس بات کو یاد کر کے صرف آخرت کو یاد کر لیا کرو، اب کیسے ہم دنیا کے اندر کھو جائیں کہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لے کر اپنے کان اللہ کے حکم کی جانب لگا کر کھڑا ہے کہ کب اللہ حکم دے اور میں سور پھونک دوں۔ تو فرمایا سور تو پھونکنے کے قریب ہے، سور پھونکا جائے گا، لوگوں کے دل ختم تباہ ہو جائیں گے، تو پھٹ جائیں گے، اس لیے فرمایا قیامت قریب ہے۔ اور یہ وہ کون سا دن ہوگا؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا۔ کن کے لیے مشکل ہوگا؟ عَلَى الْكَافِرِينَ اے عَلَى الْمُشْرِكِينَ، مشرک لوگوں پر وہ دن بڑا مشکل ہوگا، گناہ گار لوگوں پر وہ دن بڑا مشکل ہوگا، اللہ کے نافرمانوں پر وہ دن بڑا مشکل ہوگا۔ اچھا عسیر اللہ نے کہہ دیا تھا تو بات پکی تھی، اللہ نے جو کہہ دیا مشکل دن ہے، اللہ کہتے ہیں مشکل دن ہے، مشکل دن ہے، غیر یسیر، آسان دن نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کیونکہ آسان ہوگا وہاں کوئی دا لگا لیں گے، وہاں کوئی رشوت چل جائے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا، وہ بڑا سخت دن ہے۔ اس دن کی ہولناکی پیچھے بیان ہو چکی، کوئی کسی کا کوئی دلی دوست قریب نہیں آئے گا، کوئی ماں باپ بہن بھائی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے فرمایا سور کو سوچئے، اس قیامت کے دن کی ہولناکی کو سوچئے، شرک سے بعد آ جائیے، ایسے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ احسان جتلانے والوں میں شمار نہ ہوئیے، اور بتوں کی گندگی، شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا قیامت کے دن والی اور مددگار ہوگا۔ یہاں سے اگلی آیات اس لیے یہاں تک پڑھا گیا کہ اگلی ساری آیات ایک خاص واقعے کے تحت، ایک خاص بندے کے تحت اس کی صفات کو ذکر کیا گیا پوری رکوع تک، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔